السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، دفاعی دنیا سے ایک ایسی سنسنی خیز اور حیران کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے جس نے نہ صرف ہمارے پڑوسی ملک بلکہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچا دی ہے۔ چائنا کے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ J-35 کو لے کر کچھ ایسی تفصیلات، تصویریں اور نئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جنہوں نے اس فائٹر جیٹ کی کیپیبلٹی کے بارے میں پرانے گلوبل اندازوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کا سیدھا تعلق پاکستان اور پاکستان ایئر فورس کے مستقبل سے جوڑا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ڈیفنس ایکسپرٹس حیران رہ گئے ہیں؟ چائنیز میڈیا نے کون سے راز سے پردہ اٹھایا ہے اور پاکستان ایئر فورس کے لیے اس کے کیا معنی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وائرل خبر کی جو اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے۔ چائنیز اسٹیٹ میڈیا کی نئی فوٹیجز میں شینینگ ایئر کرافٹ کارپوریشن یعنی J-35 بنانے والی کمپنی کے سینئر آفیشلز کو اسپیشل پاسپورٹ جاری کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ عام نظر میں یہ ایک نارمل بات لگتی ہے، لیکن ڈیفنس دنیا میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سگنل چھپا ہوا ہے۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ چائنیز انجینئرز اور سینئر ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ایک بڑی ٹیم بہت جلد پاکستان آ سکتی ہے۔ ان کا مشن یہ ہوگا کہ جب پاکستان ایئر فورس میں J-35 اسٹیلتھ فائٹرز شامل ہوں گے تو یہ پاکستان کی ایئر بیسز پر مینٹیننس، ریپیئر اور اوور ہال کے ماڈرن نیٹ ورک قائم کریں گے۔ یاد رہے کہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی مینٹیننس عام 4.5 جنریشن فائٹرز جیسے J-10C یا JF-17 کی طرح نہیں ہوتی۔ اس کی اسٹیلتھ کوٹنگ اور ایڈوانس ایویونکس کو مینٹین کرنے کے لیے سینسیٹیو ایکوپمنٹس اور اسپیشل ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایکسپرٹس ہمارے گراؤنڈ کریو کو بھی ٹریننگ دیں گے۔ یہ بالکل ویسا ہی سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوگا جیسے پاکستان نے جب امریکہ سے بلاک 52 F-16 فائٹرز لیے تھے تو امریکن ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہماری ایئر بیسز پر موجود ہوتا تھا۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے ٹیکنیکل اور سنسنی خیز حصے کی طرف۔ J-35 کی کیپیبلٹی کو لے کر سب سے بڑا سرپرائز اس وقت ملا جب اس کے ویپن لوڈ آؤٹ یعنی پیلوڈ السٹریشن کی آفیشیل امیجز سامنے آئیں۔ اس سے پہلے ملٹری ایکسپرٹس جن میں امریکن پینٹاگون بھی شامل تھا یہ سمجھ رہے تھے کہ اس فائٹر کے انٹرنل ویپنز بے میں صرف 4 میزائلز آ سکتے ہیں، لیکن چائنا کی نئی ڈاکیومنٹس اور فوٹیج نے سب کو حیران کر دیا کیونکہ J-35 کے انٹرنل بے میں 4 نہیں بلکہ 6 ہارڈ پوائنٹس واضح طور پر دکھائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فائٹر ریڈار سے غائب رہتے ہوئے 6 لانگ رینج PL-15 BVR میزائلز کیری کر سکتا ہے۔ ڈیفنس لینگویج میں اس کو فائر اینڈ فارگیٹ کہتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں یہ فائٹر دشمن کے 6 ایئر کرافٹ پر نظر آئے بغیر میزائلز فائر کر سکتا ہے اور انہیں ہوا میں ہی تباہ کر سکتا ہے۔ اسٹیلتھ موڈ میں اتنی میزائلز لے جانا اس فائٹر کو خطے کی فضاؤں کا بے تاج بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا کمپیریزن امریکہ کے F-35 سے کریں تو وہ عام طور پر اپنے انٹرنل بے میں 4 میزائلز ہی کیری کر سکتا ہے، یعنی چائنا نے اس معاملے میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑنے کی تیاری کر لی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس آفیشیل امیج میں فائٹر جیٹ کے ونگز کے نیچے شارٹ رینج PL-10 میزائلز کے ساتھ 4 ہیوی کروز میزائلز بھی دکھائے گئے ہیں جو چائنا کے نئے اور ایڈوانس CM-98 اسٹیلتھ کروز میزائل سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ وہی میزائل ہے جسے چائنا نے زوہائی ایئر شو میں پہلی بار پیش کیا تھا۔ اس میزائل کی رینج تقریباً 350 سے 500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، لیکن اس کی اصل طاقت اس کا ڈیزائن اور انٹیلیجنس ہے۔ اس کا ایجی ڈیزائن ریڈار ویوز کو اسکیٹر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ریڈار پر آسانی سے نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی ٹریڈیشنل میزائل نہیں جو سیدھا ٹارگٹ تک جائے، بلکہ ہائی ٹیک ڈرون کی طرح فلائی کرتا ہے، پہاڑوں اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کے گرد گھوم کر روٹ چینج کرتا ہے اور زمین کے بہت قریب اڑتے ہوئے ہیڈ کوارٹرز یا ایئر بیسز کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اگر دشمن نے S-400 جیسا بڑا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لگا رکھا ہو تو یہ CM-98 اس کے ڈیفنس ببل کو بائی پاس کر کے اسے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کا پاکستان کے لیے اسٹریٹجک فائدہ کیا ہے؟ ناظرین، یہ پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک مکمل گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ خطے میں ہمارے روایتی حریف کے زیادہ تر فائٹر جیٹس 4.5 جنریشن کے ہیں اور ان میں اسٹیلتھ کیپیبلٹی موجود نہیں۔ اس لیے J-35 کے انٹرنل بے میں 6 BVR میزائلز کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک ہی فائٹر جیٹ ریڈار پر آئے بغیر کئی دشمن ایئر کرافٹ کو دور سے ہی لاک کر کے سکسیسفلی ٹارگٹ بنا سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چائنیز ایکسپرٹس کا پاکستان کی ایئر بیسز پر آنا صرف ٹیمپرری ٹریننگ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ لانگ ٹرم بیسز پر ہماری ایئر ڈیفنس کو مضبوط بنانے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی لوکل ٹرانسفر کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس سے پاکستان ایئر فورس کو خطے کی دوسری ایئر فورسز پر مستقل اور واضح برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، چائنا کی یہ نئی ڈیولپمنٹ اور پاکستان کے ساتھ یہ جوائنٹ کوآپریشن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں خطے کا ایئر پاور بیلنس کافی حد تک تبدیل ہو سکتا ہے اور پاکستان ایئر فورس ایک نئی بلندی کو چھو سکتی ہے۔
नाजरीन, J-35 की इस नई कैपेबिलिटी 6 मिसाइल के इंटरनल बे और पाकिस्तान में चाइनीज़ एक्सपर्ट्स की आमद के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।